الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعے کے خطبے کے لیے جو باتیں ارشاد فرمائیں ان میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور رسالت کی شہادت کے بعد ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرتے تھے۔ اسی لیے فقہا نے یہ قاعدہ لکھا ہے کہ خطبے میں دو مقامات ایسے ہیں جہاں پر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ ایک مقام وہ خطبہ خود ایسا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی آیت کریمہ پڑھنی چاہیے تاکہ کسی درجے میں یہ سنت کی ادائیگی ہو جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے میں قرآن کریم کی اتنی آیات مسلسل پڑھتے تھے کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی فرماتی ہیں کہ مجھے پوری سورہ قاف یاد ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کے خطبے کی وجہ سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعے کے خطبے میں سورہ قاف کی تلاوت کی جاتی تھی، اور کیونکہ اور روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیگر آیات بھی پڑھتے تھے، اس لیے بعض حضرات نے جمعے کی مناسبت سے، خطبے کی مناسبت سے اور اس مناسبت سے کہ ایک دعا قبول ہوتی ہے جمعہ کے دن، اس آیت کو رکھا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ لوگوں کو یہ بتائیے اور کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ دعا مانگو گے، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ لوگوں دعا مانگو اور میں قبول کرنے والا ہوں۔ ان الذین یستکبرون، اور وہ لوگ جو غرور میں مبتلا ہیں اور متکبر ہیں اور مجھ سے نہیں مانگتے، عن عبادتی، اور میری عبادت نہیں کرتے، تو ان کے لیے جہنم کی سزا ہے، اور ہم عنقریب انہیں جہنم میں داخل کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا خود اللہ نے عبادت قرار دی۔ اسی لیے خطیب جب یہ آیت پڑھتا ہے تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَةِ، اللہ اس آیت سے آپ کو اور مجھے نفع پہنچائے۔ اس نے آیت پڑھی، پھر دعا مانگی، آیت یہ پڑھی کہ اللہ نے کہا دعا مانگو، ساتھ وہ حدیث بھی آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ کب ہوتی ہے؟ بعض علماء کے نزدیک یہ جو جمعے کے خطبے کے دوران وقفہ ہوتا ہے، اس میں دل میں دعا مانگنی چاہیے۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئیں، ایک قرآن کی آیت اور ایک حدیث کے مطابق
دونوں خطبوں کا درمیانی وقت، اور تیسرے خطیب کی دعا کہ اللہ آپ کو اور مجھے اس آیت سے نفع پہنچائے۔ تو اس لیے جب یہ ساری چیزیں جمع ہو گئیں تو حکم یہ ہوا کہ خطیب کے بیٹھنے کے بعد اٹھنے تک یہ جو وقفہ ہوتا ہے اس میں دعا مانگی جائے۔ اور اللہ تعالی نے بتایا کہ دیکھو جب لوگ دعا مجھ سے نہیں مانگتے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اس وقفے میں دعا نہیں مانگتے، عمومی زندگی میں سیدخلون جہنم داخلین، ہم انہیں ذلیل کر کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کے متعلق شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جھکے، اور جو اللہ کے سامنے جھکتا رہتا ہے اسے مخلوق کے سامنے جھکنے کی پھر ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے لوگ اس کی دعا کی عبادت کریں اور اس سے مانگیں، اور اسی وجہ سے اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ دیکھو لوگوں، جتنی تم نیکیاں کرتے ہو ہم ہر نیکی پر تمہیں اجر دیتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا من یقترف، اور جو آدمی نیکی کا کام کرے گا نزد لہو، ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے۔ ایک نیکی کرے گا ہم 10 سے لے کے 700 تک بڑھا دیں گے۔ اور اللہ نے بتایا کہ ہمیشہ نیکی کے کام کرتے رہو، اور پھر فرمایا فاستبقوا لہ الخیرات، آگے بڑھو نیکی کے میدان میں، چیلنج ہے آگے چلو، آگے بڑھو اور زیادہ سے زیادہ نیکی کرو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ دونوں خطبوں کے درمیان قرآن کریم پڑھتے تھے۔ یہ نہیں معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دونوں خطبوں کے درمیان وہ قرآن کا کوئی حصہ تلاوت فرماتے تھے بیٹھتے ہوئے۔ اور یہ وہ سنت ہے جو شاید ہی کہیں رہی ہو، اور شاید ہی ان لوگوں کے علم میں ہو جو خطیب ہیں، اور بنیادی وجہ اس کی جہالت ہے۔ اور افسوس سے اس حقیقت کا اظہار کرنا پڑتا ہے کہ بالعموم مساجد کے ائمہ اور خطبا انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا اور علم حاصل کرنا چھوڑ دیا، جن کا کام ہی تعلیم پڑھنا پڑھانا تھا۔ جب گھر والے خود اپنا گھر برباد کریں تو دوسرا کیا کرے؟ کوئی اچھا ڈاکٹر ایسا نہیں جو لیٹسٹ ریسرچ نہ پڑھتا ہو کہ کون سی دوائی مارکیٹ میں آئی ہے، کس کے دام کتنے ہیں، پیشنٹ کو لکھوں، فائدہ ہوگا نہیں ہوگا۔ کوئی انجینئر ایسا نہیں ہے جو لیٹسٹ جو چیزیں اکوپمنٹس آ رہے ہیں ان کو نہ پڑھے۔ کوئی آرمی کا افسر ایسا نہیں جو جدید ہتھیاروں پر نظر نہ رکھے۔ کوئی فلم انڈسٹری میں ایسا نہیں جو فلم جیسی مکروہ چیز کے بدلتے ہوئے ٹرینڈ کو نہ دیکھے۔ ایک لے دے کے ہماری مساجد اور مدارس ایسے ہیں کہ یہاں کوئی پرواہ نہیں، کوئی کتاب چھپ کے آئی ہے نہیں چھپ کے آئی، کسی نے کچھ کہا ہے، ایک ایک گھنٹہ مولوی صاحب کے پاس بیٹھے رہیے۔ حرام ہے جو کوئی علم کی بات کرے کہ اس مجلس سے کچھ نفع ہو۔ آدمی جب اٹھے تو سوچے کہ مجھے اس مجلس سے کیا نئی چیز پتا چلے۔ اس لیے شاید ہی کہیں کوئی آدمی ایسا ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پہ عمل کرتا ہو کہ خطبے میں 2 جگہ قرآن پڑھا جائے گا۔ ایک تو پڑھتے ہیں،
پہلے خطبے میں یا دوسرے خطبے میں قرآن کی کوئی آیت، لیکن دونوں خطبوں کے درمیان جو وقفہ ہے اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے. چاہے ہی کوئی پڑھتا ہو، خاموشی سے بیٹھتے ہیں اور چند لمحوں کے بعد اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہونٹ بھی نہیں خبر دیتے کہ اس نے کچھ پڑھا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، اور جو سننے والے ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ امام اور خطیب جب بیٹھے اور اٹھے ان دونوں کے درمیان جو ہے وقت اس میں دعا مانگی جائے، اور دعا اعلیٰ ترین عبادات میں سے ہے. اس لیے آدمی میں بسا اوقات شیطان یہ چیز ڈال دیتا ہے کہ تم اس کام کو خود کر سکتے ہو، ہمت کر کے اس پہ پہاڑ پہ چڑھا جا سکتا ہے، کیا اللہ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے؟ کبھی کبھی یہ شائبہ دل میں آ جاتا ہے، اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے ذرہ برابر بھی کام کرنا ہے اور حرکت کرتی ہے تو بسم اللہ پڑھو، وہ بھی ایک دعا ہے، دعا مانگو وہ بھی ایک دعا ہے. دل ہی دل میں اللہ سے کوئی چیز طلب کرنا دعا کا اعلیٰ ترین حصہ ہے کہ انسان زبان کی بجائے دل سے دعا مانگے. البتہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو ہلایا ہے وہاں زبان ہلانی چاہیے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، اور جو آدمی رحمان کا ذکر کرنے میں، اس کو یاد اللہ کو کرنے میں بخل سے کام لیتا ہے اور مجھے یاد نہیں کرتا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کے ساتھ ایک شیطان کو باندھ دیتے ہیں. فَسَاءَ قَرِينًا، کتنا برا دوست ہے اس شیطان، یہ شیطان اس آدمی. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اس کا دوست بن جاتا ہے. اللہ کو یاد کرے، اور اصل میں زندگی میں کرنے کا کام بس ایک یہی ہے اور کچھ نہیں. اصل کام جس کے لیے بھیجا تھا وہ امتحان ہے. اسی لیے اللہ بار بار کہتا ہے لیبلوکم، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں. اللہ نے دنیا میں بھیجا اور کہا امتحان لینا ہے، اور جو کامیاب ہو گیا ہم نے ایک بہت بڑا ملک بسانے کا ارادہ کیا ہے، ویزا لے لے اور اس ملک میں آ جائے. کتنے جب امریکہ نے کہا کہ ویزے لے لو تو ہمارے ہاں اعداد و شمار کے مطابق آدھی سے زیادہ قوم نے 10 کروڑ آدمیوں سے زیادہ نے اپلائی کر دیا کہ جناب امریکہ کا مفت ویزا مل رہا ہے، شاید ہماری باری بھی آ جائے، شاید ہم بھی چلے جائیں. کروڑوں آدمیوں نے، اللہ نے بھی کہا ہے، اس نے کہا ہے کروڑوں اور اربوں پہ مشتمل ایک امریکہ میں نے بھی بنانا ہے، اور تم میں سے جو اس کا ویزا اسٹمپ کرانا چاہے لیبلوکم، ہم اس کا امتحان لیں گے، کامیاب ہوا تو اس میں لے جائیں گے، اور اس امریکہ کا نام جنت. اور میں امتحان لیں گے. اللہ نے کہا لیبلوکم فیما آتاکم، اور جو چیز ہم نے تمہیں دی ہے وہ تمہارا امتحان. دولت دی ہے وہ امتحان ہے، خوبصورتی ہے وہ امتحان ہے، پیسہ ہے وہ امتحان ہے، علم ہے امتحان ہے، حتیٰ کہ پوری زندگی امتحان ہے. ہر لمحہ اور ہر قدم پھونک پھونک کے اس دنیا میں رکھنا ہے کہ امتحان میں ہوں، پتہ نہیں اس کا کیا نتیجہ نکلے. اس لیے جو لوگ اپنے اعمال کے نتائج پر غور کیے بغیر کام اندھا دھند کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ کے ہاں فیل ہو جاتے. ہمیشہ انجام پہ غور کرے کہ جو کام کرنے والا ہوں اس کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ کیا آئے گا. اگر وہ اللہ کی نافرمانی پہ ہے تو پھر میں خدا کو کیا جواب دوں گا. اس لیے خدا بار بار کہتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، مجھ سے دعا مانگو، مجھ سے دعا مانگو، کہ دعا اللہ کی اعلیٰ ترین عبادات میں سے ہے. اور فرمایا کہ جو دعا نہیں مانگتا ہم اس سے ناراض ہوتے.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ تم اصرار کر کے اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ یہ کام تو بس کر ہی دیں. فرمایا خدا کو بڑا پسند ہے کہ بندہ اصرار کرے کہ اللہ اس کام کو کر. تو جو خطبہ ہے جمعے کا پہلا اور دوسرا اتنا تو مشترک ہے، اور دوسرے خطبے میں اس کے بعد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے نام لیے جاتے ہیں، خلفائے اربعہ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ خطبہ نہیں ہوتا تھا ایسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ ابو بکر جنت میں اور عمر اور فلاں اور فلاں اور فلاں رضی اللہ عنہم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی سادھی بات فرماتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا نام نہیں ہوتا. اور اسی وجہ سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا نام جمعے کے خطبے میں لینا وہ مالکی فقہا کے ہاں رواج نہیں ہے. اسپین میں، فرانس میں جتنا خدا کی توفیق سے وہاں خطبے سننے کی ہوئی، مالکی کوئی صحابہ رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیتے، اور وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے جو تم لوگوں نے ایجاد کی ہے. اور بر صغیر میں ہر جگہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا نام لیا جاتا ہے، تو ایک چیز کو وہ بدعت قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں. اور دوسرے خطبے میں اس کی نشری آئندہ انشاءاللہ عرض کریں گے آپ سے، اور کوشش یہ ہے کہ آئندہ اس خطبے کے ٹاپک کو مکمل کر کے پھر ہم نماز شروع کریں کہ نماز کیا چیز، ایک ہی تو عبادت کرتی. اتنا بڑا فرق کہ مالکی اسے بدعت قرار دیں اور ہم اسے سنت سمجھ کے ادا کریں. وجہ کیا ہے یہ آئندہ تفصیل ہے، اس کی انشاءاللہ عرض کریں گے. مگر دعا کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. ابن قیم اس حدیث کو لائے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو بلایا اور کہا میرے اس بندے نے یہ سوچا ہے اور ہمیں اس کا سوچنا بھی دعا لگتا ہے، مانگتا ہے ہم سے اسے یہ چیز دے دو. اور فرمایا یہ ایسے مبارک بندے ہیں کہ اللہ نے کہا یہ مجھ سے مانگتے رہتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جنہیں ہم مستجاب الدعوات کہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو دعا مانگتے رہتے ہیں. اللہ کہتا ہے کچھ دے دو اور کچھ روک لو. فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار تیرے علم میں ہے یہ بندہ کس بے قراری سے مانگ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم صحیح کہتے ہو، ہم جانتے ہیں، لیکن اپنے بندے کو سب کچھ دے دیں تو پھر نہ یہ آئے گا نہ روئے گا اور نہ ہمارے سامنے بیٹھے گا، اور ہمیں اس کا رونا اور اس کا مانگنا بڑا ہی اچھا لگتا ہے. اور تیسری قسم کے بندے وہ ہیں جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتا ہے انہیں سب چیز دے دو. اور فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے رب یہ تیرے بڑے نافرمان لوگ ہیں. اللہ فرماتے ہیں اکرہ صوتہ، میں اس کی آواز بھی سننا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہی نہیں ہوں کہ میرے سامنے بیٹھ کے مانگے. ہم اسے اس عبادت اور دعا کے شرط سے ہی محروم کرتے ہیں. اس لیے بہت سے لوگوں کو یہ جو بن مانگے ملا کرتا ہے نا، سوچنا چاہیے کہ میں کہیں ایسا تو نہیں ہوں کہ مجھے مانگنے کی توفیق ہی نہیں دی گئی اور وہ سلب کر لی گئی. آدمی خود کو سوچے کہ میں کہاں ہوں، اور خود کو سوچے کہ میں کس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہوں. اور دوسرا خطبہ اس میں بھی متقدمین آیت پڑھتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا نام لیتے تھے، لیکن امت میں اس سے اختلاف ہے کہ وہ بدعت ہے یا نہیں. یہ آئندہ انشاءاللہ آپ سے